السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو رمضان المبارک کی فضیلتوں سے فیض یاب ہونے کی سعادت مبارک ہو۔ زندگی کا ایک ایک دن گزرتے سال پورا ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ وقت آ جائے گا جب زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کس نے اس مہلت کو کس قدر خیر کمانے میں گزارا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خیر کماتے اور خیر بانٹنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اہل قرآن اللہ کی قربت پانے والے ہیں۔ اللہ کے مقربین کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وہ جو اللہ سے قریب ہیں اور جو اللہ سے دور ہیں، ان کی زندگی اور ان کے انجام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں جب اس کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے اور لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ اس سے مستقل تعلق رکھنا بلندیاں پانے کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ قرآن پاک ہمیں جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے والے کچھ لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے جو اس کو دکھاوے کے لیے، تعریف چاہنے کے لیے پڑھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اس کو پڑھ کر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف بھی یہ قرآن حجت ہوگا۔ بدبخت ہے وہ کہ جس کو قرآن پاک ملا اور اس نے اس کو سمجھنے اور پانے کے بعد بھلا دیا اور دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا۔ قرآن پاک کے عائد کردہ حرام و حلال کو زندگی میں لاگو کریں گے تو ہی تقویٰ آئے گا۔ ہمیں ہر حال میں محتاط زندگی گزارنا ہے کہ بعض دفعہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حقیقی عزت و اکرام اس قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مومن کا تو سب سے بڑا غم آخرت کا غم ہوتا ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، میری نیکیاں قبول بھی ہوں گی یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو آخرت میں اپنا انجام دیکھنے کا یقین ہو، وہ کبھی غافل بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو عمل صالح کے لیے سرگرم ہوتا ہے اور ہر وقت رہتا ہے۔ جتنا قرآن پاک کا علم زیادہ ہو جائے، آخرت کی فکر بڑھتی جاتی ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ جائے، اس کے دنیا کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ جب مشکل آئے، تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کریں، تنہائی میں اسی کو پکاریں، پھر غور کریں، محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے یا نہیں، اس سے محبت اور قربت بڑھتی ہے یا نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن کو شیطان نے دنیا میں ہی مگن کر دیا اور وہ اس قرآن پاک سے دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ موت آئی تو وہ اس حال میں گئے کہ ان کا شمار غافل لوگوں میں تھا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے بے خوف نہ ہو جائیں کہ شیطان کا وار اہل قرآن پہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے حملوں کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھ کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کا سفر آخری سانس تک جاری رہے، دوسروں کو ابلاغ دین کرتے ہوئے اپنی عبادت، صبح و شام کے اذکار اور دائمی استغفار کو نہ بھولیں۔ یہ اہل قرآن کی غذا ہے۔ جتنا آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی زندگی میں برکت ہوگی۔ آج مختصر سی دعا ورد زبان رکھی جائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا گو آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔